إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی سچی راہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو مبعوث فرمایا۔ درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً نبینا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی ذات مبارک و مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، وہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، اور اس کی ترسیل اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دنیا میں فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کما حقہ ہم تک کے پہنچایا ہے۔
اور دین ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو مذہب، جو دین، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اس کو ہم نے مکمل کر دیا، اس کی تکمیل فرما دی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آپ کا نظریہ حیات بنایا ہے، آپ کی زندگی کا جو طریقہ، جو اسوہ ہونا چاہیے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جو مذہب اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس مذہب کو اللہ نے یہ بات پسند فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس مذہب پر عمل پیرا ہوں، اس مذہب کے ماننے والے بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح طور پر فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور دین قیامت کے دن پسندیدہ نہیں ہوگا، کسی اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا جو دین اس نے اپنے نبی اکرم و مکرم پر دنیا میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی اگر دین ہے، کوئی قابل قبول مذہب اور ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے دربار میں لے کر کے پہنچے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس دین کے تعلق سے شریعت نے یہ احکامات دیے، اسلام نے یہ احکامات بیان فرمائے کہ یہ تمہارے لیے یہ راستہ ہے، یہ دین ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بھی بنایا، اس میں کوئی سختی نہیں رکھی ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے کوئی پریشانی اور تکلیف دہ چیز ہمارے لیے نہیں رکھی گئی، دین کو ہمارے لیے آسان بنا دیا گیا، اس پر عمل کرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا، سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا، سیکھنے اور جاننے کے لیے آسان بنا دیا گیا، اس کو دوسروں تک کے پہنچانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اس مذہب کو، اس دین کو آسان بنا دیا گیا، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد میں بھی کوئی انسان اس دین کے آ جانے کے بعد میں، اس دین کو مان لینے کے بعد میں، اس کی سہولتوں کو نہ مانے، اس کی آسانیوں کا نہ مانے، اپنی طرف سے دین میں نئے نئے طریقے، نئے نئے معاملات کو ایجاد کرے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت میں بدعت کی مذمت کی گئی۔ کیوں مذمت کی گئی؟ کیونکہ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طریقہ نبی نے دے کر کے گیا، اس طریقے کو چھوڑ کر کے یا اس طریقے کے اندر کچھ اضافہ کر کے اپنی طرف سے اس پر عمل کرنا۔ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ کے عمل کے اندر موجود ہے۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ بڑھاتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں ہلاک اور برباد کر دے گی، یہ ہماری دنیا بھی برباد کرے گی اور آخرت بھی برباد کرے گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو برباد کیا، انہوں نے کیا کیا؟ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اس دین کے اندر انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا،
اضافہ کرنا شروع کر دیا، زیادتی کرنا شروع کر دی۔ جو دین دیا گیا وہ بہت آسان ہے، آسان رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، کوئی عمل کرے تو اس کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آج بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ میں وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو جانتا ہے، وہ قرآن مجید کو صرف اٹھاتا ہے، کہیں سے اس کی تلاوت کرتا ہے، کہیں سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ آسانی دین میں رکھی گئی، ان الدین یسر، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جب لوگ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کریں گے، غلو کریں گے، اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتیاں کریں گے، تو یہ دین اللہ کے نزدیک نہ تو قابل قبول ہوگا، اور یہ دین ہمارے اعمال کو بھی برباد کرنے کا سبب بن جائے گا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ دین میں جو آسانیاں دی گئی تھی اس کو چھوڑ کر کے جو اپنی طرف سے اس میں اضافے اور غلو کرنا شروع کر دیا۔ شریعت نے منع کیا، یہود و نصارہ کو منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے نبی اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے ان کے ہاں رہبانیت کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے الگ تھلگ ہو کر کے جنگلوں میں چلا جانا، یا دنیا سے الگ ہو کر کے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ رہبانیت ہوتی ہے۔ انہوں نے بری نیت سے نہیں کیا، غلط نیت سے نہیں کیا، اس لیے کیا تاکہ ہم خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ نے اس چیز کے تعلق سے منع فرمایا کہ رہبانیت یہ میری جو ہے میرے دین میں نہیں ہے، میری شریعت میں نہیں ہے، جو شریعت میں نے نازل فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ انسان ایک سماج میں رہے، ایک معاشرے میں رہے، سوسائٹی میں رہے، اور تعامل کرتے ہوئے، برتاؤ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے رہبانیت کو اختیار کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ غلو کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ غلو ہمیں جو ہے شریعت میں کبھی کبھی شرک کے درجے تک یہ پہنچا دیتا ہے، شرک کے درجے تک یہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی کیا انہوں نے، یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے اندر اور ان کو جو ہے متبرک بنانے کے چکر میں کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ غلو تھا، یہ غلو تھا، یہ زیادتی تھی جو شریعت نے منع کیا تھا جس کو۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، گرچہ میری تخلیق جو ہے ایک ان نیچرل طریقے سے ہوئی ہے، ایک غیر فطری طریقے سے ہوئی ہے۔ غیر فطری اس معنی میں کہ دنیا کے اندر وہ طریقہ رائج نہیں ہے، اللہ نے کچھ ہی جو ہے مثالیں اس طرح سے دنیا کے اندر رکھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب بھی کوئی بات بولو سوائے سچ کے اور کچھ مت بولو۔ کیا کیا لوگوں نے؟ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا، اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا لا تطرونی،
لوگوں مجھے میری حد سے مت بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی کی حد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس سے بڑا درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادوں کے تمام اولاد کے سردار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا درجہ ہے۔ اس درجے سے بڑھا کر کے ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عکس ہیں، اللہ کا نور ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کو ان کے درجے سے بڑھا دینا ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تطیرونی، میرا جو درجہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، توہین صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی انسان کو آپ اس کے درجے سے کمتر بتائیں۔ توہین صرف یہ نہیں ہوتی ہے، توہین یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اس کے درجے سے بڑھا دیں آپ۔ جب لوگ تعریفات کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کی، تو جب تعریف کے پل باندھتے ہیں تو اتنی تعریفات کر دیتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ آخری درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف توہین یہ نہیں ہے کہ انسان کے درجے کو کم کر کے بتلائے، توہین یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کسی کے درجے کو بڑھا کر کے بھی بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو درجہ ہے، اللہ کا جو مقام ہے، اس مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا گویا کہ اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لا تطیرونی، مجھے میری حد سے مت بڑھاؤ، جو میرا مقام ہے، جو میرا درجہ ہے، اس درجے میں مجھے رکھو۔ کما اطیرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے ان کے درجے سے بڑھا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں ویسے میں اللہ کا بندہ ہوں، بس مجھ میں اور آپ میں ایک ہی چیز فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ کے اپنے درجے سے بڑھانے کے لیے منع کیا شریعت نے۔ ایسے ہی دین کے ہر معاملے کے اندر، شریعت کے ہر معاملے کے اندر شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو چیز جس طرح سے جیسے ثابت کی گئی ہے، جیسے آئی ہے، اس کو اس طرح سے عمل کر لیا جائے۔ اس میں اپنی طرف سے مین میخ نکالنا، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا، غلو کرنا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ ان الدین یسر، دین آسان ہے، آسان رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی انسان اگر آسان دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آسانیوں کو مشکل بناتے ہیں۔ شریعت نے آسانی دی ہے ہر چیز کے معاملے میں۔ آسان کو جب آپ مشکل بنانے کی کوشش کریں گے تو دین آپ کو مغلوب کر دے گا، مغلوب کر دے گا، آپ پر غالب آ جائے گا دین، اور پھر آپ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آسانیاں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو چیز کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی آسان چیز کو اختیار کرتے تھے۔ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ اللہ کے نبی کو جب بھی دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا جاتا، آپ کے سامنے شراب بھی رکھی گئی، آپ کے سامنے دودھ رکھا گیا، اللہ کے نبی نے کس چیز کو اختیار کیا؟ پاکیزہ چیز کو، دودھ کو اختیار کیا۔ جب بھی دو راستے آپ کے سامنے آتے ہیں، ان راستوں میں جو آسان راستہ ہوتا، آسان چیز ہوتی، آپ اس کو قبول کرتے تھے، آسان معاملے کو قبول کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دین میں ایسے راستے اختیار کیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ہاں ہندوستان سے ایک حاجی صاحب پیدل حج کے لیے نکلے، پیدل حج کے لیے نکلے۔ کیا عمل ہے یہ؟ دین سے ثابت ہے، نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا،
تبا تابعین نے کیا، کس نے کیا یہ عمل؟ یہ کون سا دین ہے جب آپ کے پاس میں سارے راستے کے اخراجات موجود ہیں؟ پہلی بات یہ چیز سمجھ لیجئے کہ دین کے فرائض جو ہیں یا دین کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت فرض ہوتے ہیں جب انسان کے پاس میں اس کے کرنے کی استطاعت ہو۔ روزہ اس وقت رکھا جائے گا جب روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی۔ قربانی ابھی آپ نے کی، قربانی اس وقت کی جائے گی جب قربانی کی استطاعت ہو۔ زکوٰۃ اس وقت دی جائے گی جب زکوٰۃ کے دینے کی آپ کے پاس میں استطاعت اور صلاحیت ہو۔ حج اس وقت کیا جائے گا جب آپ کے پاس میں حج کرنے کی صلاحیت اور استطاعت اور طاقت ہو، زاد راہ ہو آپ کے پاس میں، سفر کا خرچ آپ کے پاس میں ہو، آپ گھر والوں کو ایسی بھیک مانگنے کے لیے جو ہے بھکمنگا چھوڑ کر کے نہ جائیں، ان کے زندگی گزارنے کا سامان ان کے پاس میں موجود ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر زمانے میں جو سواریاں موجود ہیں وہ سواریاں آپ کے پاس میں ہیں، اس کے خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس میں ہے، تو جو آسان اور بہتر راستہ ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص، آپ خطبہ فرما رہے ہیں، ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ما بال ھذا الرجل، یہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اس طرح سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، وہ بیٹھے گا نہیں، کھڑا رہے گا اور سائے کو اختیار نہیں کرے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا، اس نے نظر مانی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مروہ، اس کو حکم دو، جاؤ کہو اس کو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سائے میں بیٹھو اور بات بھی کرو۔ یہ ایسا دین، ایسی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے عمل کی۔ یہ انسان اگر اپنے آپ کو تعذیب اور عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے، اپنے آپ کو پریشانی اور تکلیف میں ڈال رہا ہے، جبکہ اس کے پاس میں سائے میں بیٹھنے کا انتظام ہے، اس کے پاس میں جو ہے بات کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، اس کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بیٹھ سکے، جب اس کے پاس میں تمام چیزوں کی سہولیات موجود ہیں، ان اللہ لغنی، اللہ بے نیاز ہے اس کے عمل سے، اللہ کو نہیں پسند یہ عمل۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی صاحب نکلے ہیں حج کے لیے، پیدل حج کے لیے نکلے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، نہیں، زیادہ ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ ممکن ہے، ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں یا فتویٰ حکم نہیں لگا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی نہ کرے، بہت ممکن ہے، کیونکہ یہ شریعت محمدی کے خلاف عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر زیادتی کی کر کے کیا جانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کر کے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی جو ہے قوت برداشت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو، جو طریقہ شریعت نے بتا دیا۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور شریعت نے آسانی کا راستہ جب ہمیں بتا دیا تو آسانی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر تھے، آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک انسان جو ہے، ایک آدمی کو جو ہے اس کے بچے جو ہے کاندھوں پر جو ہے ٹانگ کر کے جو ہے پیدل چلا رکھ کے حج کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کتنا عظیم عمل کر رہا ہے نا، پیدل حج کے لیے جا رہا ہے۔ یہ آج یہ نئی روایت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ عمل ہو چکا۔ پیدل حج کے لیے لوگوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیوں جو ہے پیدل حج کے لیے جا رہا ہے، یہ پیدل کیوں چل رہا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کے لیے جائے گا، جیسے ہمارے پیدل حاجی صاحب جو نکلے ہیں انہوں نے نظر مانی کہ پیدل حج کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس کو حکم دو کہ سواری پہ سوار ہو جائے،
خود چل نہیں پا رہا ہے، دوسروں کے کندھوں پر چل کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی اپنی ذات کو بھی جو ہے مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی مصیبت کے اندر مبتلا کر رہا ہے. بچے اس کو کندھے پر سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، کندھے پہ کے ذریعے سے چلا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو حکم دو کہ وہ سواری پر بیٹھ جائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے عمل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آسانی کو اختیار کرنا یہ دین ہے. آسانی کو اختیار کرنا یہ دین ہے، مصیبت کو اختیار کرنا دین نہیں ہے. اس لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جو چیز ہمیں بتلائی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی طرف سے نئے راستے اختیار کریں گے، نئے طریقے اختیار کریں گے تو ایک دن مغلوب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس میں 3 صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ کا عبادت کا معاملہ کیا تھا، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں وضاحت کی کہ اللہ کے نبی یہ چیزیں کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہم سے جو ہے بالکل الگ ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان سب عمل کی، ہے تو آپ بہت کم عمل کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے کانہم تقالوہا، انہوں نے گویا کہ اس چیز کو اللہ کے نبی کے عمل کو کم سمجھا کہ ہم کو زیادہ ضرورت ہے جنت کی، اللہ کے نبی کو ضرورت کی جنت نہیں ہے، آپ کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، ہم کو جنت کی ضرورت ہے. بری نیت نہیں تھی، غلط نیت نہیں تھی، بری نیت سے نہیں پوچھ رہے تھے، اچھی نیت کے ساتھ میں کہ بہت کم عمل اللہ کے نبی کرنے، ہم کو اس سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں اب کبھی بھی جو ہے افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ عبادت کرنے کے معاملے میں ایسا ہے کہ بیوی بچے بہت آڑے آتے ہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اب کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگ کر کے ہمیشہ عبادت کروں گا. جب ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی گھر پر آئے، آپ کو خبر دی گئی، آپ نکلے، باہر نکلے، آپ آئے اور پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا غصے میں آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے چہرے پر سرخی آپ کے دوڑ گئی، آپ غصے میں سرخ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ہے کہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، اور میرا معاملہ یہ، مجھ سے زیادہ تم اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی نہیں رکھتے ہو. یعنی جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل انتہا درجے کا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی استطاعت انسانی جسم کے اندر موجود نہیں ہے. میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، مجھ سے بہتر عمل تم نہیں کر سکتے ہو. یہ کہنے کا مطلب تھا اللہ کے نبی کا، انی لاخشاکم للہ، میں زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. اور میرا معاملہ کیا ہے؟ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو دوسرے دن افطار کرتا ہوں. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات کی کسی حصے میں اٹھ کر کے عبادت کرتا ہوں تو کبھی سو بھی جاتا ہوں، یعنی مکمل رات عبادت نہیں کرتا ہوں. آپ کا معمول تھا کہ آپ تہائی رات عبادت کرتے، کبھی آدھی رات عبادت کرتے، اور کبھی کبھی مکمل پوری رات بھی عبادت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کا معاملہ تھا، ہمیشہ نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیا، میرے پاس میں بیویاں بھی موجود ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا، میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرا طریقہ ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون سا عمل کیا ان لوگوں نے؟ کون سی بات کہی؟ جہنم میں جانے والی بات کہی تھی، برائی والی بات کہی تھی، گناہ والی بات کہی تھی؟ نہیں، جنت کے لیے عمل کرنے کی بات کہی تھی، نیکی کی بات کہی تھی. اس پر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے جس طریقے کو تم نے اختیار کرنے کی کوشش کی. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے میرا، اور جو ہے میرے طریقے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ میں کبھی رات کو جاگتا بھی ہوں اور کبھی
سو کر کے جو ہے سوتا بھی ہوں اور جا کر کے عبادت کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. شریعت نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہم اس طرح سے گزاریں. جس طرح سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے عمل کریں. جب ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز ایجاد کر لیں گے، اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز بڑھا لیں گے، غلو کر لیں گے، یہ غلو کی ایک شکل ہے جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہم بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس چیز کی تعریفیں جو ہے کر رہے ہیں. لیکن یہ عمل تعریف کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کنڈم کرنے کے قابل ہے. اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے، اس کی مذمت بیان کی جانی چاہیے کہ یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے. اس کی قبولیت، عدم قبولیت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں. لیکن ہم اور آپ شریعت کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ دین کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات کہی اور سنی گئی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو اس دنیا میں جب تک کہ زندہ رکھ، ایمان پر، توحید پر، سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ فرمائیں تو ایمان پر فرمائیں. آمین وتقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.